الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحاب الاجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ جناب صدر حکم صاحبان مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظم اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی اور پردانہ سے ماں اور بہنوں، آج کے اس اور قابل قدر ساتھ آج کے اس سالانہ مسابقہ میں انعامی جس عنوان کے تحت چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے حقوق والدین۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، ہمارے والدین ہیں، جن کے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ بندرے پرے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ والدین کی حقوق کی مرجعیت کا وضاحت کرتے ہوئے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے صافقات رحمت کے باجو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے رب جس ان دونوں کو بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، والدین کا مقام اور مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں۔ تمہاری ماں۔ اس کے بعد سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس سے سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ان تمام حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ صحابات کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے عمل انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا